کہ ہمارے صابر کا جو مرشد ہے اس کا مقام کیا ہے. اگر کوئی اللہ اللہ میں فنا ہونا چاہتا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ہستی کو خدا کے لیے فنا کر لوں، تو پھر اس کی عبادتیں الگ ہوتی ہیں، اس کے عمل الگ ہوتے ہیں، اس کی زندگی الگ ہوا کرتی ہے. آج ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق ہم نے روزہ رکھا، سورج ڈوبا ہم نے روزے کو کھول لیا، لیکن چشتی بہشت کو اگر کسی کو پانا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے میں چشتی بہشت کو پاؤں، تو اس کو چشتی بہشت والا انداز اپنانا ہوگا، اس کو چشتی بہشت والے اعمال کرنے ہوں گے. چشتی یہ سلسلہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، بہشت جنت کو بولتے ہیں کہ جنتی والا عمل اگر کرنا ہے تو پھر حضور غوث پاک کا سہارا لینا ہوگا، عمل حضور غوث پاک کے جیسا کرنا ہوگا، عمل نبی پاک کے جیسا کرنا ہوگا. تعلیم شروع ہو جاتی ہے پہلے حضور صابر پاک کے پیر و مرشد کی. کس کی؟ بابا فرید الدین گنج شکر. اور بابا فرید الدین گنج شکر کی تعلیم کو دلا رہے ہیں انہی کے والد، وہ بھی اللہ کے ولی. اب کیا عملیات تھی، کیا ان کی وہ تعلیم تھی، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. انشاءاللہ اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. بابا فرید الدین گنج شکر کو حکم دیا ان کے بابا نے، ان کے مرشد نے، کہ تم روزہ رکھنا شروع کرو. روزہ ہمارے تمہاری طرح نہیں، بلکہ شنیوار کے دن روزہ رکھتے تھے، آنے والے جمعے کی شام میں روزہ کو کھولا کرتے. کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً 8 دن. بابا فرید الدین نے جب عمل کو شروع کیا کہ شنیوار کے دن روزہ رکھنا ہے اور جمعے کے دن روزے کو کھولنا ہے، اور ان دنوں کے اندر نہ پانی پینا ہے، نہ کسی سے بد کلامی کرنی ہے، نہ کسی کے ساتھ بد نظری کرنی ہے، صرف زندگی گزارنی ہے تو صرف اللہ کا ذکر کر کر زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارنی ہے سر کو سجدے میں رکھ کر کے گزارنی ہے، زندگی گزارنی ہے تو اللہ اور اس کو رسول کو راضی کرنے کے لیے گزارنی ہے. اور جب جمعے کا دن آ جائے تب تم افطاری کے لیے بیٹھ جانا. اللہ اکبر. بابا فرید نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. کس دن سے؟ پیچھے تک آواز آ رہی ہے؟ کس دن سے رکھنا شروع کیا؟ شنیوار کے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا. دن گزرتے رہے پانی نہ پیا، دن گزرتے رہے آپ نے بد کلامی نہ کی، دن گزرتے رہے آپ کے بد نظری نہ ہوئی. دن آ جاتا ہے جمعے کا. جو انسان 8 دن سے بھوکا ہو، پیاسا ہو، جس نے کھانے کو نہ دیکھا ہو، جس نے پانی کو نہ پیا ہو، جس نے پھل کو اپنے سامنے نہ رکھا ہو، صرف اللہ اللہ میں زندگی گزاری ہو، جب جمعے کا دن آ جائے اور جب افطار کا وقت ہو تو اس کی خواہش کا عالم کیا ہوگا؟ دل کیا چاہے گا؟ دل تو یہ چاہے گا کہ خدا کی بڑی بڑی نعمتیں میرے سامنے ہو. دل تو یہ چاہے گا کہ ایسی ایسی چیزیں میرے سامنے ہو. جب میں روزہ کھولنے کے لیے بیٹھوں، روزہ افطار کروں، تو ایسی نعمتیں خدا کی میرے دسترخوان پر موجود ہیں کہ میں انہی سے میں روزے کو کھولتا ہوا جاؤں. اللہ اکبر. جمعے کا دن آ جاتا ہے، وقت روزہ آ گیا، وقت افطار آ گیا. اب جب روزہ کھولنے کا وقت ہوا، دسترخوان دیکھا، دسترخوان خالی رکھا ہوا. بابا فرید کو جلال آ گیا، پکارتے ہیں اے میرے مرشد، اے میرے بابا جان، میں نے اتنا لمبا روزہ رکھا ہے لیکن افطاری کرنے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں. بابا فرید کے مرشد پکارتے ہیں کہ بیٹا اللہ انتظام فرمائے گا. وقت قریب آ گیا، روزہ کھلنے ہی والا تھا. اللہ اکبر. جب سامنے کچھ کھانے کا نہ آیا، جب سامنے کوئی چیز کھانے کی موجود نہ ہوئی، بابا فرید کو جلال آتا ہے. سامنے کنکڑ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے ان کنکڑیوں کو پکڑتے ہیں اور جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت شروع ہو گیا، ان کنکڑیوں کو انہوں نے اپنے منہ کے اندر ڈال لیا. بابا فرید پکارتے ہیں کہ میں نے اٹھائی تو کنکڑی تھی لیکن جیسے ہی وہ میرے منہ کے اندر گئی، وہ شہد سے بھی زیادہ مٹھاس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر
اتنی مٹھاس ان کنکڑیوں کے اندر. بابا فرید منہ سے کنکڑی باہر نکالتے, دیکھتے پھر ہاتھ میں وہ کنکڑی, آپ پھر منہ کے اندر ڈالتے, پھر وہ شکری کی طرح لذیذ ذائقہ دینا شروع کر دیتی. آپ پھر منہ سے باہر نکالتے, ہاتھ میں کنکڑی منہ کے اندر ڈالتے, شکر والا سواد آتا. پکارتے ہیں اے میرے مرشد, اے میرے بابا جان, آخر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں, میں تو کنکڑیوں کو اپنے منہ میں ڈال رہا تھا, لیکن اس کے اندر سے تو شکر والی مٹھاس آ رہی ہے, اس کے اندر سے تو ایک ایسا لگ رہا ہے جس کو آج ہم دیکھتے ہیں, جس کو آج ہم میٹھی مصری کہتے ہیں, مصری اپنی الفاظ میں. وہ کنکڑی اسی انداز میں منہ کے اندر جا کر بن رہی تھی. وہ بابا فرید پکارتے ہیں اے میرے بابا جان, اے میرے مرشد, آخر یہ ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے. آپ کے مرشد پکارتے ہیں اے فرید سن, یہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے, یہ جو کنکڑی تمہارے منہ کے اندر جا کر کے شکل بن رہی ہے, میں اسی کے لیے بول رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری افطاری کا انتظام کرائے گا. اللہ نے تمہاری افطاری کا انتظام کر دیا.